کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ دیکھیے یہ کوشچن کچھ ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوئے تھے، اور مجھے بھی نہیں ہوش رہتا ہے کہاں سے چھوڑ دیا، کہاں سے کرا دیا۔ آئی تھنک یہ تو ہم لوگ کروا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مسدس مد و جزر اسلام کا خلاصہ اپنے الفاظوں میں بیان کرنا تھا، اسے چھوڑ دیجئے۔ آج ہم لوگ نظم پر ہی بات کرتے ہیں، صفت ہے کیا ہے، یہ ساری چیز۔ دیکھیے جو اپنے نوٹس تھے، میں نے 130 کرائے تھے، ان کو بڑھا کر کے 140 کر دیا گیا ہے، اور یہ 100 سے اوپر جو نوٹس ہیں ان کا خوب ریویژن کیجئے، خوب ریویژن کیجئے، جتنا ہو سکے پریکٹس کیجئے۔ جتنی نئی ویڈیو آتی ہیں، جتنا نوٹس میں بڑھایا جا رہا ہے اس کی پریکٹس کیجئے۔ 100 سے اوپر جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کا ضرور کیجئے، وہ ویری 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 جتنا لگا سکتے اتنے امپارٹنٹ ہیں، ایسے سمجھ لیجئے گا۔ تو یہ آپ جو ہے نوٹس آپ کے پاس ہیں، انہی سے آپ اس کا جو ہے تیاری کرتے رہیے، ان کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد لکھیے، پھر پڑھیے، پھر لکھیے، ایسے ہی پریکٹس کرتے رہیے۔ باقی ہم آپ کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور سب کچھ ہم کرا ہی رہے ہیں۔ اور یہ اپنا نمبر جو 63864292 دکھتا ہے اسکرین پر، اس نمبر کا استعمال کر کے آپ جو ہے وہ اس کو منگا سکتے ہیں، نوٹس کو اپنے پاس لے سکتے ہیں، ہندی کا بھی، اردو کا بھی، اور جتنے بھی ٹاپک آپ کو دیے گئے ان کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ دیکھیے سر سید والی تحریک ہے، اس کی بھی وضاحت ہم لوگ شاید کر چکے ہیں۔ لکھنؤ، دبستان لکھنؤ وغیرہ کی ان کی سب کی بات ہو چکی ہے۔ کہاں یار چلا گیا آج کا ٹاپک؟ چلیے ہم لوگ نظم پر بات کر لیتے ہیں، کہاں لگا دیے گئے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں ڈھیر سا۔ منٹو ٹاور ٹیکسنگ وغیرہ کو ہم لوگ دیکھ چکے تھے، جتنے افسانے شامل ہیں ان پر سب پر ہم بات کر چکے تھے۔ یہ لاجونتی کل ہم نے کر لیا تھا، شاید پرسوں کر لیا تھا، کل تو یہ دادر پل کے بچے کیے تھے افسانہ۔ اب آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں پورے چاند کی رات۔ یہ چلیے آپ اپنے آپ نوٹس میں پڑھ لیجئے گا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پورے چاند کی رات، اس کو نوٹس میں دیکھ لیجئے گا۔ لندن کی ایک رات ہے، یہ ہے جو اس کے بارے میں بھی آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ اپنے پاس نوٹس جو ہیں، نوٹس کا استعمال کریے اسی میں۔ آج ہم لوگ کو آگے اور بڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ سویرے جو کل میری کھلی جو ہے یہ انشائیے ہیں، وہ انشائیے بھی آپ اسی نوٹس سے ہی پڑھ لیجئے گا۔ نوٹس میں ساری چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں۔ یہ ارہر کا کھیت ہے، چاہوں تو ارہر کا کھیت ایک بار دیکھ لیا جائے، میرا اپنا نظریہ ہے شاید ارہر کا کھیت۔ چلیے ارہر کا کھیت آج دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا مطلب جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے، تو اس کو ہم لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ارہر کا کھیت اور اس کے سماجی اہمیت کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار، صاحب اسلوب انشائیہ نگار تھے، ٹھیک ہے۔ ارہر کا کھیت ان کے معروف طنزیہ مزاحیہ انشائیوں میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں آپ کو معلوم ہو گئیں۔ یہاں پر 2-3 باتیں ہم آپ کو جو بتاتے جاتے ہیں، ویسے بھی اگر یاد آ جائے ایگزام میں ضرور لکھ دینا۔ تو یہاں پر یہ امپارٹنٹ ہیں، اور ان کے انشائیوں میں علی گڑھ کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یہ بات یہاں بڑھا سکتے تھے اگر مضمون آپ کو تھوڑا لمبا کرنا ہو، ٹائم اگر اسپیڈ اچھی ہے تو ان کے وہاں یہ چیز آپ یہاں مضمون یہیں پر بڑھا سکتے ہو۔ یہاں پر لفظوں کے الٹ پھیر یا اپنی جو ذات کو نشانہ جیسے پطرس بخار بناتے ہیں، تو وہ چیز پطرس والے میں ڈال سکتے ہو، یہ جو کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے تھے، یہاں پر ڈال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ہے وہ طنز تھوڑا گہرا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ بات یہاں پر ڈال سکتے تھے۔ تو ہم کئی چیزیں سکھاتے ہوئے بھی چلتے ہیں آپ کو لکھنے کا۔ اس انشائیے میں مصنف نے بظاہر ایک معمولی ارہر کے کھیت کو مرکز بنا کر دیہی زندگی، عورتوں کے مسائل، سماجی روایتوں، طبقاتی فرق اور انسانی کمزوریوں کو دلچسپ تصویر پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزیں سمجھ میں آئی۔ وہ مزاحیہ انداز میں ارہر کے کھیت کا موازنہ لندن کے ہائیڈ پارک سے کرتے ہیں، ایک پارک ہے لندن کا، اس سے کرتے ہیں۔ جیسے وہاں پر سب لوگ جا کر کے جمابڑا لگاتے ہیں اور خوب بتیاتے ہیں، وہی کام یہ ارہر کے کھیت میں عورتیں جا کر کے کرتی ہیں، جلدی جلدی گھر کا کام نپٹے اور کھیت پہ پہنچ گئیں۔ ان کے نزدیک دیہات میں ارہر کا کھیت صرف فصل اگانے کی جگہ نہیں، بلکہ دیہاتی زندگی کا ایک اہم سماجی مرکز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لوگ مختلف امور پر گفتگو کرتے ہیں، بہت، یہ تو ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا سارا نظارہ ہے۔ اپنے مسائل بیان کرتے اور روزمرہ زندگی کے معاملات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ مصنف نے ارہر کے کھیت کو دیہات کی زنانہ پارلیمنٹ سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیے، جو آپ پریکٹس ہوتی ہے MCQ والی، اس میں بھی چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایسے 20 سے سوال اٹھا کر کے دے دیتے ہیں کہ دیہاتی جو عورتیں ہوتے ہیں اس میں جو ہے ان کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے، ان کے ارہر کے کھیت کو، تو زنانہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے دی گئی ہے۔ یہاں عورتیں اپنے بچے، مختلف گھریلو اور معاشرتی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی دلچسپ منظر کے ذریعے رشید احمد صدیقی نے
دیہی معاشرے کی سادہ مگر پیچیدہ زندگی کو نمایاں کیا ہے۔ وہ دیہات اور شہر کے رہن سہن، عورت کے تصور اور معاشرتی اقدار میں موجود فرق کو بھی طنز کا موضوع بناتے ہیں۔ اب سماجی اہمیت بھی دیکھ لیجئے بھائی اس کی انشاء کی۔ ارہر کا کھیت کی سماجی اہمیت اس بات میں ہے کہ مصنف نے طنز و مزاح کے ذریعے معاشرتی حقیقتوں کو اجاگر کیا ہے۔ انشاء محض ہنسنے کے لیے نہیں بلکہ دیہی اور شہری معاشرے کے تضادات، طبقاتی ناہمواری، عورت کے مقام اور انسانی رویوں پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مصنف کا خاص ہتھیار موازنہ ہے۔ کیا ہتھیار ہے؟ موازنہ۔ وہ ارہر کے کھیت کو ہائیڈ پارک، دیہی گفتگو کو اسمبلی اور مختلف سماجی سرگرمیوں کو سیاسی تمدنی اداروں سے جوڑ کر مزاح پیدا کرتے ہیں۔ نوٹ کے طور پر اگر دیکھیں گے، یہ نوٹ والے ہیڈنگ ضرور ڈلیے گا۔ ارہر کا کھیت رشید احمد صدیقی کی بہترین طنزیہ تحریروں میں سے ہے۔ اس میں ظرافت کے ساتھ سماجی مشاہدہ، حقیقت نگاری اور اصلاحی شعور بھی موجود ہے۔ یہی خصوصیت اسے اردو کے اہم انشائیوں میں نمایاں مقام عطا کرتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی لفظوں کے معمولی الٹ پھیر سے مزہ پیدا کرتے ہیں اور انہیں الٹ پھیر کا آئینہ دار ہے یہ انشائیہ، یعنی لفظوں کے الٹ پھیر کا آئینہ دار ہے۔ چلیے اتنی چیزیں ہم لوگوں نے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں ارہر کے کھیت کو۔ اور اس کے بعد میں اب ہم لوگ جو بات کریں گے وہ ناول امراؤ جان جو ہے اس کا تنقیدی جائزہ پیش کرنا ہے۔ تو تنقیدی جائزہ بہت امپارٹنٹ ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد کا توبۃ النصوح ہے، پھر اس کے بعد میں جو اگر آپ دیکھیں گے آخری شب کے ہم سفر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں ہمارے، تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں کل سے 2 سے زیادہ نہیں 3 ویڈیو ایک دن میں ہم ڈالیں، ٹھیک ہے، کوشش یہی کریں گے۔ آج تو کوئی بات نہیں ہے، آج اردو اور ہندی دونوں کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی، لیکن کل سے یہی ایسا کریں گے کہ 3 ٹاپک ہم کور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نوٹس میں ہم لگاتار آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دے رہے ہیں تاکہ آپ خود بھی تیار کرتے رہیں۔ اپنے پاس ٹائم کم ہے، بہت سارا کام ہے میرے پاس، تو اس لیے ہم آ نہیں پاتے ہیں۔ خیر، جو بھی مشورہ چاہیے اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نوٹس لینا ہو تب بھی، ہندی اردو کے، یا مشورہ دینا ہو، لینا ہو، کتاب منگانا ہو، شاہین، سب کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔